اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے کسی موقع پر یہ عرض کیا تھا کہ قرآن مجید میں یہ مکی اور مدنی صورتوں کا جو مزاج ہے، اس میں جو ایک فرق ہے، اس کی تاثیرات میں جو فرق ہے، واقعہ یہ ہے کہ وہ اس دورہ قرآن ہی میں سمجھ میں آتی ہے، ورنہ آدمی جب پڑھتا ہے تھوڑا تھوڑا کرتا ہوا پڑھتا ہے تو وہ ساری چیزیں اس تیزی کے ساتھ، اس سیکوینس کے ساتھ سامنے نہیں آتی۔ بہرحال مکی قرآن کی اپنی ایک شان ہے، مدنی صورتوں کا اپنا ایک رنگ ہے۔ اس کو میں نے تعبیر کیا تھا کہ دو جنتیں ہیں قرآن میں، جنتان، ایک مکی جنت ہے، ایک مدنی جنت ہے، تو ہم مدنی جنت کی سیر کر رہے ہیں۔ 8 صورتیں ہم پڑھ چکے ہیں، اب جو آخری 2 صورتیں رہ گئی ہیں اس گلدستے کی، یہ دونوں نہایت حسین جوڑے کی شکل میں ہیں۔ یہاں جو علامت ہے جوڑا ہونے کی، وہ پہلے تو ایک ہے ظاہری، دونوں صورتیں شروع ہوں گی، سورہ طلاق بھی سورہ تحریم بھی، یا ایھا النبی، یا ایھا النبی۔ دوسری یہ کہ دونوں کا موضوع جو ہے وہ اسلام کا معاشرتی نظام ہے۔ اسلام کا معاشرتی نظام اور خاص طور پر آئلی نظام، آپ کو معلوم ہے اس کی اتنی اہمیت ہے کہ سورہ بقرہ سے بات شروع ہوئی، 4 رکوع وہاں پر مفصل انہی موضوعات پر آئے، پھر سورہ نساء میں مفصل بحثیں آئیں، پھر یہ کہ سورہ نور میں، سورہ احزاب میں، پھر مجادلہ میں ہم نے دیکھا کہ ایک مسئلہ آ گیا زہار کا، اور اب یہاں پر 2 صورتیں مکمل آ رہی ہیں اس 10 صورتوں کے مجموعے میں بھی۔ تو اس سے اندازہ ہونا چاہیے کہ اس آئلی قوانین کا اور معاشرتی جو ویلیوز ہیں اسلام کی، ان کی کتنی اہمیت ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک۔ ان میں جو 2 جوڑے کے جو یہ 2 فرد ہیں، تو گھریلو زندگی میں 2 امکانی صورتیں پیدا ہوتی ہیں۔ ایک تو معتدل تو یہ ہے کہ جو اللہ کے حقوق ہیں ان کو فائق رکھا جائے، اس کے نیچے جو اللہ نے حق شوہر پر بیوی کا رکھا ہے وہ بیوی ادا کرے، جو بیوی پر شوہر کا حق ہے، جو فرض ہے وہ شوہر جو ادا کرے۔ تو یہ فرائض اور حقوق کا ایک توازن ہے جو اللہ تعالیٰ نے قائم کیا ہے۔ اگر یہ توازن خوبصورتی سے چل رہا ہے، حدود اللہ جو ہیں وہ ٹوٹ نہیں رہی ہیں، کہیں اس میں کوئی رخنا پیدا نہیں ہو رہا ہے، شوہر بھی بیوی بھی اپنے فرائض دینی کو ادا کرنے میں لگے ہوئے ہیں، چاہے ان میں ہائر لیول پر جا کر تھوڑا سا فرق ہو جاتا ہے، جو عام زندگی ہے اس میں کوئی فرق نہیں ہے، نماز عورت کو بھی پڑھنی ہے، مرد کو بھی پڑھنی ہے، زکوٰۃ مرد کو بھی دینی ہے، عورت کو بھی دینی ہے، روزہ عورت کو بھی رکھنا ہے، مرد کو بھی رکھنا ہے، حج جو ہے وہ فرض ہے۔ اس کے بعد دعوت و تبلیغ میں آگے تھوڑا سا فرق ہو جائے گا کہ عورتوں کا دائرہ محدود ہو جائے گا، وہ مردوں میں جا کے دعوت و تبلیغ نہیں کریں گی، خواتین میں کریں یا اپنے محرم مردوں میں کریں، لیکن فرضیت قائم رہتی ہے۔ اور اس سے اوپر جا کر تیسرے لیول پر اور ذرا بالواسطہ ان کا معاملہ ہو جاتا ہے، مردوں کے ذریعے سے وہ اقامت دین کی جو میدان کے اندر معاملے ہیں، جنگیں ہیں اور میدان میں جا کر مقابلے ہیں، وہاں ان کا جو رول ہے وہ بالواسطہ ہو جائے گا۔ ان کے بیٹے، ان کے بھائی، ان کے شوہروں کو زیادہ سے زیادہ وہ آزادی دیں، انہیں ریلیو کریں اپنے بوجھ سے، اولاد کی پرورش کا بھی سارا بوجھ اپنے اوپر لے لیں، شوہر کا حصہ جو ہے وہ بھی خود ادا کریں تاکہ شوہر یکسو ہو کر اپنا زیادہ سے زیادہ وقت جو ہے اقامت دین کی جد و جہد میں لگا سکے۔ تو یہ تو ہے نارمل جو چاہیے۔ اب اب نارملٹی یا ادھر ہوگی یا ادھر ہوگی، ایک طرف کو ہوئی، فرض کیجئے لیفٹ کی طرف ہو گئی، اس کی معنی کیا ہے کہ مزاج نہیں مل رہا، ہر وقت کی چک چک ہے، خامخواہ جو ہے گھر جو ہے اس کے اندر اختلاف ہی اختلاف ہے، ہر وقت کی لڑائی چل رہی ہے، تو اس سے بہتر ہے طلاق ہو جائے۔ وہ ہے طلاق، سورہ طلاق، کہ خامخواہ اس قسم کے مسئلوں میں، لیکن یہ کہ طلاق جو آخری شکل ہے اس کے کچھ حدود ہیں، قیود ہیں، ضوابط ہیں، قواعد ہیں، قوانین ہیں، ان کی پوری پابندی ہو۔ جیسا کہ سورہ نساء میں ہم دیکھ چکے ہیں کہ اگر وہ علیحدہ ہو جائیں تو اللہ دونوں کو غنی کر دے گا، اس کو بھی اور اس کو بھی، اس کے لیے بھی کوئی بہتر، شوہر کے لیے بہتر کوئی بیوی عطا کر دے گا اور اس بیوی کو کوئی شوہر بہتر عطا کر دے گا۔ ایک دوسری انتہا یہ ہوتی ہے کہ شوہر اپنی بیویوں کی اتنی دلجوئی کرے، اتنی ان کی جو ہے پیمپرنگ جس کو کہتے ہیں کرے، کہ اس میں حدود اللہ بھی ختم ہو جائیں، شریعت کے تقاضے بھی ختم ہو جائیں، شریعت کے احکام بھی کہیں جو ہے پامال ہو جائیں۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ جو اپنے فرائض ہیں، دعوت و اقامت دین کی جد و جہد کو ان کو وہ ادا نہ کر سکے، تو اہل و عیال کا اتنا لحاظ، یہ غلط ہے۔ تو 2 انتہاؤں کو یہاں پر لیا گیا ہے۔ پہلی انتہا میں بھی بات کی گئی حضور سے، دوسری میں بھی، اگرچہ پہلے کا سوال حضور کے لیے ہے ہی نہیں، حضور نے نہ کوئی طلاق دی، نہ آپ کو طلاق دینے کی اجازت تھی،
اس لیے کہ آپ کی ازواج مطہرات جو ہیں وہ تو امت کے لیے ماؤں کی حیثیت سے ہیں، اور سورہ احزاب میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ وہ کسی اور سے بعد میں نکاح نہیں کر سکتی تھی، تو طلاق دینے کا سوال نہیں. اسی لیے آپ کو 4 کی جو وہ حد ہے، لمٹ ہے، اس سے بھی آگے بڑھ کر مزید نکاح کرنے کی اجازت دی گئی تھی. بہرحال یہ رب دیکھ لیجئے گا. اب آکے ہم چلتے ہیں، وقت کی کمی کے پیش نظر زیادہ تمہید میں وقت نہیں لینا چاہتا. ان صورتوں پر میرے بڑے مفصل دروس موجود ہیں، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. صدق اللہ العظیم.